السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جسے نہ صرف بڑے صغیر بلکہ پوری دنیا میں شاعر مشرق اور مفکر پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی، جنہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی شناخت دلائی اور پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آئیے ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک عظیم اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد ایک روحانی شخصیت تھے، جبکہ ان کی والدہ امام بی بی انتہائی مہربان خاتون تھی۔ بچپن سے ہی اقبال میں علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں مرے اسکول سے حاصل کی اور مرے کالج سے انٹرمیڈ کیا۔ تعلیم اور علمی سفر۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج سے فلسفے میں ماسٹرز کرنے کے بعد اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی اور بار ایڈ کی لا تعلیم بھی مکمل کی۔ پھر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ شاعری اور فلسفہ۔ اقبال کی شاعری کا مقصد مسلمانوں کو بیدار کا شعور پیدا کرنا اور ان میں خودی کرنا تھا۔ ان کی مشہور کتابوں میں بانگ دار، بال جبریل، ضرب کلیم اور فارسی کتابیں اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ شامل ہے۔ ان کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ مسلمانوں کی حالت زار اور ان کے مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ اقبال کا مشہور شاعر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مسلمانوں کو ان کی عظمت اور خود اعتمادی کی جانب سے مائل کرتا ہے۔ سیاسی کردار اور پاکستان کا تصور۔ علامہ اقبال نے صرف شاعری ہی نہیں کی بلکہ سیاسی میدان میں بھی برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 1930 انہوں نے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، جو بعد میں پاکستان کی تشکیل کی بنیاد بنا۔ اقبال کے خیالات نے محمد علی جناح کو متاثر کیا اور وہ تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کرنے لگے۔ ذاتی زندگی کے پہلو۔ علامہ اقبال کی ذاتی زندگی کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے جو ان کے مزاج، خیالات اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور خاندان۔ علامہ اقبال کی پہلی شادی 1895 میں کریم بی بی سے ہوئی، جو سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور اقبال نے کریم بی بی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دوسری شادی 1910 میں سردار بیگم سے ہوئی، جو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسری شادی 1913 میں مختار بیگم سے ہوئی، جو ایک باوقار خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کا تعلق دیر پا رہا۔ اقبال کے 3 بچے تھے۔ جاوید اقبال وہ ایک مشہور جج، دانشور اور مصنف تھے۔ منیرہ اقبال وہ ایک سادہ اور گھریلو مزاج کی خاتون تھیں۔ اعجاز اقبال، ان کے بارے میں کم معلومات دستیاب ہے، لیکن وہ بھی ایک معزز زندگی گزارنے والے فرد تھے۔ زندگی کی مشکلات۔ اقبال کی ذاتی زندگی میں کئی مشکلات آئیں، جن میں ان کی صحت کا خراب رہنا اور مالی مسائل شامل تھے۔ وہ کئی سال تک گلے کی بیماری میں مبتلا رہے، جو ان کے لیے تکلیف دہ رہی۔ اقبال کے منفرد واقعات۔ علامہ اقبال کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جو ان کی عظیم شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گھر کی سادگی۔ اقبال کے گھر کا ماحول انتہائی سادہ تھا۔ وہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگے اور ہمیشہ علم و ادب کی ترجیح دی۔
مدرسے کے استاد کے لیے احترام۔ اقبال اپنے بچپن کے استاد مولوی میر حسن کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک بار انہیں کسی تقریب میں سر کا خطاب دیا جا رہا تھا، لیکن اقبال نے انکار کر دیا کہ جب تک ان کا استاد کو یہ خطاب نہ دیا جائے وہ خود نہیں لیں گے۔ غربت میں سخاوت۔ اگرچہ اقبال خود مالی مشکلات میں رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی۔ کئی بار انہوں نے اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کی مدد کی۔ خودداری کا واقعہ۔ علامہ اقبال کو ایک بار کسی برطانوی عہدیدار نے دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایسی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے جہاں ان کے قوم کے مسائل پر بات نہ ہو۔ اقبال کی آخری زندگی۔ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں زیادہ تر وقت فکر و تدبر میں گزارا۔ وہ برے صغیر کے مسلمانوں کے مسائل پر مسلسل غور و فکر کرتے تھے۔ وہ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی تدفین لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ہے۔ نتیجہ: دوستو، اقبال کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ ان کی ذاتی زندگی کی مشکلات، ان کی سوچ اور ان کے کردار کا اثر آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی بیداری، خودی کے شعور اور اسلامی اصول کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔